نیک لوگوں کی مجلس شرافت کا معجب اور شریروں کی صحبت ہلاکت کا باعث ہے۔ صلہ رحمی کے بعد قطع کرنا، بھائی بندی کے ساتھ ظلم روا رکھنا، دوستی کے بعد دشمنی سے پیش آنا اور الفت کے مستحکم اور مضبوط کرنے کے بعد اس کو توڑنا نہایت برا ہے۔ کریم النفس کی خصلتیں نیک ہوتی ہیں، وہ لوگوں کو اپنی نعمتوں سے فائدہ پہنچاتا ہے اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہے۔ سب سے اچھی مروت صلہ رحمی اور سب سے اچھی امانت داری، رعایت، عہد اور وفاداری ہے۔ جو بندہ تیرے سامنے دوسرے کا شکریہ ادا کرتا ہے تو سمجھ لے کہ وہ تجھ سے کچھ مانگتا ہے۔ مانگنے میں منہ بند کرنا محرومی کا باعث اور مال جمع کرنا غم و فکر کا چشمہ ہے۔ جو شخص لوگوں سے زیادہ سوال کرے اور اپنے حاجات ان کے سامنے پیش کرتا رہے، وہ ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کی حالت پر بڑا افسوس ہے جو احکم الحاکمین اور دلوں کے پوشیدہ بھیدوں کے جاننے والے اللہ تعالیٰ کے احکام سے سرکشی کرتے ہیں۔ عمدہ سواری ایک قسم کا آرام ہے اور اقتدار کی آفت بغاوت اور سرکشی ہے۔ جو انسان بغاوت اور سرکشی اختیار کرتا ہے وہ اس کا بدلہ پا لیتا ہے، اور جو بندہ ظلم کی تلوار نکالتا ہے وہ اسی کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے۔ جو بندہ اپنے کام کی تدبیر اور انتظام آپ نہیں کرتا اور سستی سے کام لیتا ہے، اسے بلا شبہ تکالیف و مصائب گھیر لیتے ہیں۔ بے شک سوال کی قدرت عطا اور بخشش سے کہیں زیادہ ہے، بس تم عطا کو زیادہ نہ سمجھو، کیونکہ وہ ہرگز سوال کی قدر کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جس گھر میں برکت کا درخت ہو اس گھر میں رزق 100 سال تک بارش کی طرح برستا رہتا ہے۔ شیطان سے بچو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے اور انسان کی خوبیوں اور کمالات کو داغ لگاتا اور اس کی عیب ظاہر کرتا ہے۔ یاد رکھیے، جماعت سے علیحدگی اختیار کرنے سے بچتے رہو، کیونکہ کہ اہل حق سے جدا ہونے والا شیطان کا شکار ہے۔ جس طرح کی اکیلی بھیڑیا کسی بکری کو بھیڑیا اچک لے جاتا ہے، اسی طرح اکیلے کو شیطان پکڑ لیتا ہے۔